بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سبق نمبر 12 ہے، منہاج العربیہ کا سبق نمبر 12۔ کیا آپ آسانی سے عربی سیکھنا چاہتے ہیں اور قرآن و حدیث کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ سبق آخر تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور عربی کی بنیادی چیزیں آپ کو معلومات ہو جائیں گی۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ فی ھذا الرسم عصیص، فی ھذا الرسم اس تصویر میں، عصیص کونڈا ہے، اس تصویر میں کونڈا ہے، وفی ذلک العصیص اور اس کونڈے میں غرس پودا ہے، اور اس کونڈے میں پودا ہے، علی ذلک الغرس ورق وورد، اس پودے پر پتا اور گلاب کا پھول ہے، وردن مانا جاتا ہے گلاب کا پھول۔ اس پودے پر، علی ذلک الغرس اس پودے پر، ورق پتا ہے، وورد اور گلاب کا پھول ہے۔ الورق اخضر والورد احمر، پتا ہرا ہے، اخضر مانے ہرا، پتا ہرا ہے، اور گلاب کا پھول سرخ ہے، اور گلاب کا پھول لال ہے۔ لمن ذلک العصیص، لمن ذلک العصیص، وہ کونڈا کس کا ہے، وہ کونڈا کس کا ہے؟ ذلک العصیص لذلک الرجل، کس کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں؟ لمن کا، کس کا ہے؟ لمن کس کا ہے؟ ذلک العصیص وہ کونڈا کس کا ہے؟ ذلک العصیص لذلک الرجل، وہ کونڈا اس آدمی کا ہے، ذلک العصیص وہ کونڈا، لذلک الرجل اس آدمی کا ہے۔ هل ذلک الغرس من الحدیقۃ، کیا وہ پودا باغ ہے؟ هل ذلک الغرس کیا وہ پودا من الحدیقۃ باغ سے ہے، یعنی باغ ہے، باغ کا ہے یعنی باغ ہے۔ هل ذلک الغرس من الحدیقۃ کیا وہ پودا باغ ہے؟ نعم ذلک الغرس من الحدیقۃ ہاں وہ پودا باغ ہے۔ لمن الحدیقۃ باغ کس کا ہے؟ باغ کس کا ہے؟ الحدیقۃ لذلک الرجل وهو علی الکرسی، باغ اس آدمی کا ہے، الحدیقۃ باغ، لذلک الرجل اس آدمی کا ہے، وہو اور وہ، علی الکرسی کرسی پر ہے، یعنی کرسی پر بیٹھا ہے۔ الحدیقۃ لذلک الرجل باغ، لذلک الرجل اس آدمی کا ہے، وہو اور وہ، علی الکرسی کرسی پر ہے، یعنی اور وہ کرسی پر بیٹھا ہے۔ فی الحدیقۃ زہر وفاکہۃ ایضا، فی الحدیقۃ زہر وفاکہۃ ایضا باغ میں پھول اور میوہ بھی ہے، باغ میں پھول اور میوہ بھی ہے۔ آگے ہے عربی کے سوالات ہیں۔ اذالک الرسم جمیل، کیا وہ تصویر خوبصورت ہے؟ رسم مانے تصویر، جمیل مانے خوبصورت، کیا وہ تصویر خوبصورت ہے؟ نعم نعم ذلک الرسم جمیل ہاں وہ تصویر خوبصورت ہے۔ نعم ذلک الرسم جمیل ہاں وہ تصویر خوبصورت ہے۔ این الغرس پودا کہاں ہے؟ غرس مانے آتا پودا۔ این الغرس پودا کہاں ہے؟ الغرس فی العصیص پودا کونڈے میں ہے، پودا کہاں ہے؟ کونڈا میں ہے۔ این الورد گلاب کا پھول کہاں ہے؟ الورد علی الغرس گلاب کا پھول پودے پر ہے، کہاں ہے؟ پودے پر ہے۔ لمن الورد گلاب کس کا ہے؟ لمن الورد گلاب کس کا؟ الورد لذلک الرجل گلاب اس آدمی کا ہے، لذلک الرجل جواب کیا ہوگا؟ الورد لذلک الرجل گلاب اس آدمی کا ہے۔ این ذلک الرجل این ذلک الرجل وہ آدمی کہاں ہے؟ وہ آدمی کہاں ہے؟ ذلک الرجل علی الکرسی وہ آدمی کرسی پر ہے۔ ذلک الرجل علی الکرسی وہ آدمی کرسی پر ہے۔ کیف الورد گلاب کیسا ہے؟ الورد احمر الورد
احمر گلاب کا پھول لال ہے، سرخ ہے، کیف الغرس پودا کیسا ہے، الغرس اخضر پودا کیا ہے، ہرا ہے، پودا ہرا ہے۔ آگے جو ہے یہ اردو سے عربی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، طوطا اس پنجرے میں ہے، طوطا اس پنجرے میں ہے، چاہے اس پنجرے میں، اگر اس بولیں گے تو اس کا عربی الگ ہوگی، یا اس بولیں گے تو اس کی عربی الگ ہوگی۔ طوطا اس پنجرے میں ہے۔ الببغاء فی ذلک القفص، الببغاء فی ذلک القفص، یہ ہوگا ذالک کا ترجمہ اس، طوطا، الببغاء طوطا کی عربی ہو جائے گی الببغاء اس پنجرے میں، فی ھذا، فی ھذل، فی ھذا القفصی پنجرے میں، طوطا اس پنجرے میں ہے۔ اور اگر بولنا ہو اس پنجرے میں ہے تو عربی ہو جائے گی الببغاء فی ھذا القفص، ھذا آ جائے گا یہاں پر ذالک کے بجائے، کیونکہ ذالک کا معنی وہ ہوتا ہے اور ھذا معنی یہ ہوتا ہے۔ الببغاء فی ھذا القفص۔ دوسرا جملہ، میوہ اس دکان میں ہے، میوہ اس دکان میں ہے۔ الفاکہۃ میوہ کا عربی الفاکہۃ اس دکان میں ہے۔ فی ذلک الدکان کیا ہو گیا عربی، فی ذلک الدکان اس دکان میں ہے۔ کونڈا اس تصویر میں ہے، کونڈا اس تصویر میں ہے۔ العصیص فی ھذا الرسم، العصیص فی ھذا الرسم کونڈا اس تصویر میں ہے۔ وہ لڑکا باغ میں ہے، وہ لڑکا باغ میں، اس کی عربی ہوگی ذالک الولد وہ لڑکا، ذالک الولد وہ لڑکا۔ فی الحدیقۃ باغ میں ہے، وہ لڑکا باغ میں ہے۔ ذالک الولد فی الحدیقۃ وہ لڑکا باغ میں ہے۔ آگے، اس گھر میں کون ہے، اس گھر میں کون ہے، تو اس کی عربی بن جائے گی من فی ذالک البیت، من فی ذالک البیت اس گھر میں کون ہے۔ اور اگر بولیں گے کہ اس گھر میں کون ہے تو ہو جائے گا من فی ھذا البیت، ذالک کے بجائے ھذا ہو جائے گا، من فی ھذا البیت اس گھر میں کون ہے۔ وہ کتاب اس لڑکے کی ہے، وہ کتاب اس لڑکے کے لیے ہے، چاہے اس لڑکے کی ہے، دونوں کی عربی ایک ہی بنے گی۔ ذالک الکتاب وہ کتاب، لذالک الولد اس لڑکے کے لیے ہے، ترجمہ لفظی کا ہو جائے گا اس کا، اس لڑکے کے لیے ہے، کہ عربی میں کیا بنے گی، لذالک الولد اس لڑکے کے لیے ہے۔ ذالک الکتاب وہ کتاب اس لڑکے کے لیے ہے، لذالک الولد۔ یہ پودا خوبصورت ہے۔ ھذا الغرس جمیل یہ پودا خوبصورت ہے۔ ھذا الغرس جمیل یہ ملک اللہ کا ہے۔ ھذا الملک للہ، ھذا الملک للہ یہ تصویر کس کی ہے، لمن ھذا الرسم یہ تصویر کس کی ہے، لمن ھذا الرسم یہ تصویر کس کی ہے، وہ تصویر اس عالم کی ہے۔ ذالک الرسم وہ تصویر، لذالک العالم اس عالم کی ہے، یہ تصویر وہ تصویر، ذالک الرسم وہ تصویر اس عالم کی ہے، لذالک العالم اس عالم کی ہے۔ کیا تصویر اسلام میں جائز ہے، کیا تصویر حل الرسم کیا تصویر اسلام میں جائز ہے، جائز فی الاسلام کیا تصویر حل الرسم جائز فی الاسلام اس کا بھی بن جائے گی۔ کیا تصویر، حل معنی کیا، تصویر معنی تصویر کی عربی ہو جائے گی الرسم کیا تصویر، حل الرسم اسلام میں جائز ہے، جائز معنی جائز ہے، فی الاسلام اسلام میں، کیا تصویر اسلام میں جائز ہے۔ حوض میں پانی ہے، حوض میں پانی، فی الحوض ماء فی الحوض حوض میں پانی ہے، ماء پانی وضو کے لیے اچھا ہے۔ الماء طیب للوضوء الماء طیب للوضوء یہ پورا اردو سے عربی بھی ترجمہ ہو گیا، اور عربی سے اردو بھی، اور اردو سے عربی بھی، اور سوالات جوابات جو عربی کے اندر جو دیے گئے ہیں اس کا بھی حل کر دیا گیا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر کہیں بھی کوئی کمی رہ گئی ہو، کوتاہی رہ گئی ہو تو ضرور آپ اطلاع کریں، انشاءاللہ اس کی بھرپائی کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہماری مدد کریں اور اس کو شیئر کریں۔